بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر دین کی نسبت پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اسلام جب بھی چمکا ہے قربانیوں سے چمکا ہے، آج بھی یہ اسلام قربانیوں سے چمکے گا۔ یہ خیال غلط ہے کہ ملک و مال ہاتھ میں آ جانے سے اسلام چمکے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اپنی حقیقتیں رکھتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں ماں کے الفاظ پڑھتے سنائی دیتے ہیں۔ بچہ ماں کی گود میں لفظ لفظ جانتا ہے۔ اگر دنیا کا ماحول ہو تو دنیا کی لائن کے الفاظ جانتا ہے، اور اگر اللہ والا ماحول ہو تو دونوں قسم کے الفاظ سیکھتا رہتا ہے، الفاظ سنتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ عقل اور شعور کی حد کو پہنچتا ہے اور جس محنت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اس کی حقیقت اس کے سامنے آتی ہے۔ موٹر کار خانہ اس کے سامنے آتا ہے تو الفاظ جو اس نے بچپن میں سنے تھے وہ اماں جان سے سب پوچھتا ہے اور سن کر ان کے مصداق کو پہنچتا ہے۔ ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر بیٹے کو کہو کہ قرآن شریف حفظ کر لو تو جنت ملے گی، بیٹا تیار نہیں، اور اگر کہا جائے کہ قرآن پڑھو تو گورنری ملے گی تو فوراً حفظ کر لے گا۔ اس لیے کہ جتنے الفاظ ہیں وہ اپنے حقائق رکھتے ہیں۔ جب الفاظ کے حقائق کوئی جان جائے تو پھر اس کی کشش ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ الفاظ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر گئے ہیں ان کی حقیقت ان پر کھل گئی تو پھر یہ ان کو اپنی طرف سے کھینچتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان سیکھ لو، عزت مل جائے گی، بلندی مل جائے گی۔ کائنات اور مادے کے الفاظ ہمارے دل و دماغ میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن کائنات اور مادے کے جتنے لفظ ہیں ان سے ہمارے دل و دماغ بھرے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کی کسی چیز کا وعدہ کیا جائے تو 3 چلہ دینے کو تیار، لیکن خدا کے وعدے اور ان کے ساتھ ہونے کے فائدے نہیں جانتے۔ قرآن پاک کے جتنے الفاظ ہیں ان کے حقائق سے ہم واقف نہیں۔ کھیتی، تجارت، ملازمت پر 35 سال 30 سال محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی حقیقت سے واقف ہے، لیکن ہم خدا کی کھینچی ہوئی حدود جس پر چلنا تقوی کہلاتا ہے ان کی حقیقتیں نہیں جانتے، ان کے فوائد و ثمرات کو نہیں جانتے، اس لیے اس پر زندگی دینا مشکل نظر آتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ برے اعمال کرتے رہو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اس کے باوجود برے اعمال نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ لفظ دوزخ کی حقیقت سامنے نہیں آئی۔ انسان پر الفاظ و منکشف ہوتے ہیں جس کے لیے محنت کی ہوتی ہے، دین کے لیے محنت کرنے کو ہم تیار نہیں۔ یہی ہماری مصیبت اور انحطاط کی وجہ ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے والے بہت کم ہیں، اپنی دنیاوی مفادات اور عہدوں مرتبوں کے لیے بظاہر دین پر چلنے والے اور اس کی محنت کرنے والے بہت ہیں، مگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہم مادے کے لیے محنت کریں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کریں گے بلکہ سزا دیں گے۔ قرآن کے الفاظ ایسے ہماری زبان پر چڑھ گئے جیسے طوطے کو لفظ سکھا دیے جاتے ہیں۔ لفظوں سے نہیں، لفظوں کی حقیقت سے زندگی بنتی ہے دوستوں۔ اس واسطے ظاہری درستگی کو نفاق کا شعبہ قرار دیا گیا۔ اگر دین پر چلنے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر، توکل حقیقتاً حاصل نہیں تو اس کو نفاق کہیں گے، اور منافق کے بارے میں قرآن پاک میں صاف کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہماری زبانوں پر صبح و شام وہ الفاظ ہیں جو دنیا کے کتے بولتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک لائن کے الفاظ بھی ہماری زبان پر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، یہی حقائق ہیں، یہی مشاہدات ہیں، آج یہی لائن ہماری زندگیوں میں رائج ہے۔
دعا اور دین کی محنت، ہم نبیوں والے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قیصر و کسریٰ کے راستے پر مت چلا، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلا، ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے طریقے پر چلائیے جنہیں تو نے اپنی قدرت سے پالا تھا۔ ہزاروں مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ بھٹکے ہوئے راستوں پر مت چلائیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے دو راستے ہیں، اگر یہ دعا مانگتے ہیں اور نبیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز پر محنت کرتے ہیں اور نماز پر اوروں کو لانے کی محنت کرتے ہیں تو تھوڑے دنوں میں اللہ کی طرف سے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر دعا نبیوں کے راستے کی مانگتے ہیں اور محنت فرعون اور حامان کے طریقے پر کرتے ہیں تو ان گدھوں کا کیا بنے گا، اس آدمی کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری دعا منہ پر پھینک دیں گے۔ اگر یہی ہوگا تو ہم مرتے ہی قبر میں جائیں گے اور اجتماعی طور پر یہ بدعملی اور دو رنگی کی جائے گی تو حکمت، زراعت وغیرہ پر مصیبتیں آئے گی اور حکومتوں پر مصیبتیں آئیں گی، مسلم ملکوں کے نقشے ٹوٹیں گے اور پھر عاقبت بھی خراب ہوگی، اور اگر ظاہراً کسی کی دنیا بن بھی جائے تو آخرت بگڑے گی۔ محنت اور دعا میں مطابقت نہیں ہے تو سیلاب اور زلزلے سے تباہی آئے گی، اور پھر نصرانی اور یہودی آئیں گے اور اپنے راستے پر چلانے کے لیے مدد دیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حقیقت کو نہیں مانو گے اور اس پر عمل پیرا نہ ہوگے تو زمین باوجود ظاہری وسعت کے تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل کر ان حقائق کو حاصل کیا جائے جن کا وعدہ کیا گیا۔ دوستو، ایمان، صبر، تقوی، ذکر، اخلاق کے لفظ بولتے ہیں، جب ان کو اپنے اندر لانے کی محنت ہوگی تو ان کی حقیقت ہمارے اندر اترے گی اور برق و بھاپ کی طرح پوری دنیا میں دین پھیلانے کی کڑن پیدا ہوگی۔ مساجد کا اصل مقصد ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد بھی بناتے ہیں تو اسی بے حقیقتی سے بناتے ہیں۔ تمہاری مسجدوں میں بہت ساز و سامان ہے، ہماری مساجد میں بہت سارے پیسے چل رہی ہے۔ مسجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نقشہ نہیں تھا کہ کوئی مالدار مسجد میں آئے اور کہے کہ کوئی ضرورت ہو تو پوری کر دوں گا۔ یہ مسجد تو اپنے آپ کو حاجت مند بنانے کی جگہ ہے، جبکہ ہم نے مسجد کو دوسروں کا حاجت مند بنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو ہم سب نے چھوڑ دیا۔ یہ مسجدیں حاکموں، مالداروں کی بنیاد پر نہیں چلے گی۔ آج کل مسجد ایک بھکاری کا گھر ہے، اس طرح حال ہو گیا ہے۔ مسجد کو اپنے پیسوں سے چلا رہے ہو۔ ہم مسجدوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ دے دو، وہ دے دو۔ کیا ہم لوگوں نے مسجدوں کو خود چلانے والا سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کی حفاظت کرنے والا سمجھا ہے؟ کیا ہم مسجد کو فقیر کا گھر سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو مسجد کا مالک سمجھا ہے؟ مسجد کا کوئی مالک نہیں دوستو سوائے خدا کے۔ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ دکانوں اور حکومتوں یا فوجوں اور پولیس کے بلبوتے پر نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ مالداروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ دوستو، یہ خیال غلط ہے کہ ملک و مال ہاتھ میں آ جانے سے اسلام چمکے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آج جن کے ہاتھوں میں حکومت اور اس کے خزانے ہیں وہ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ قیصر و کسریٰ اور شداد و قارون کے نمائندے ہیں۔ ان سے حیات اسلامی کی توقع بالکل غلط ہے۔ ان کے ہاتھوں اسلام کا جو حال ہے اس کو دیکھ کر تو دل کہتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اللہ اس مردے میں کیسے جان ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسلام جب بھی چمکا ہے قربانیوں سے چمکا ہے، آج بھی قربانیوں سے چمکے گا۔ اسلام کے لیے اگر قربانیاں ہوں تو یہ دشمنوں کے گھیرے میں چمکتا ہے، اور جب قربانیاں نہ ہو تو اپنی بادشاہت میں مٹ جاتا ہے۔ جب اسلام ملک و مال والوں میں پھیلنے لگے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس لیے جو لوگ اخلاص کے ساتھ قربانیاں دیں گے ان کی طرف ملک و مال والے ایک دن خود رجوع ہوں گے۔ وہ وقت بڑی آزمائش کا ہوگا۔ اگر نظر ان کی حکومت اور دولت پر ہوگی اور یہ سمجھا گیا کہ اب ان کی دولت اور حکومت سے دین کا کام چلے گا تو یہ سب کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔ اور اگر ان کے ملک و مال سے نظر ہٹا کے ان کو بھی قربانی کے راستے پر لگایا گیا تو ان سے بھی بڑے آ جائیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہوگا، یہاں تک کہ حکومتوں کے صدور اور وزرائے اعظم آئیں گے، ان کو بھی اسی راستے پر لگانا ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دعوت و قربانی کا راستہ ہے، ملک و مال کا راستہ نہیں دوستو۔ اسی لیے ایسوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے خدا کو پہچاننا اور سمجھنا چھوڑ دیا دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا عالم کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس میں پہلے بلبلا بنایا، پھر قلم کو حکم دیا، لکھ، اس نے سب لکھ دیا۔ جب یہ سب روس امریکہ کی ایجاد بھی لکھی گئی، ان کے بننے اور بگڑنے کا سبب بھی لکھا گیا، ایک ایک بات پہلے لکھی گئی۔ خدا نے یہ سب کچھ تفصیلی طور پر لکھ دیا، اور جب کرنا شروع کیا تو ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوا۔ اس لیے کہ انسان یہ نہ کہے کہ یہ حالات ہے، وہ حالات ہے، اس لیے کہ ہمارے خدا ایسے ہیں کہ ان کو سب چیزوں کی خبر ہے کہ فلاں دن یہ ہوگا، فلاں دن یہ ہوگا، یہ سب پہلے لکھا ہوا ہے۔ نبیوں کے زمانے کے حالات ہم سے زیادہ سخت تھے۔ خدا کی قدرت کے اعتبار سے اس وقت اور آج کوئی فرق نہیں۔ جو خدا تلواروں کے برخلاف فتح دے سکتے تھے، وہ آج راکٹوں کے برخلاف بھی کامیابی فتح دے سکتے ہیں۔ ہم نے خدا کو پہچاننا اور سمجھنا چھوڑ دیا، اس کی قدرت کو ہم نہیں جان رہے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلی مسجد سب سے پہلے خدا نے اپنی قدرت سے پانی پر بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے استعمال کا اندازہ کیجئے، جہاں بیت اللہ ہے وہاں ایک بلبلا بنایا، پھر بلبلے پر قدرت کو استعمال کیا، پھر ساری دنیا پر اسے پھیلایا، پھر اس میں درخت اور نباتات بنا دیے۔ خدا کی قدرت سے جو وجود کا سلسلہ قائم ہوا تو آج تک جاری و ساری ہے دوستو۔ یہ دین محمدی کو ساری دنیا میں پھیلنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری اور یتیمی کے جالے میں اٹھایا اور کہا کہ ساری دنیا میں تم سے اسلام پھیلانا ہے۔ ساری دنیا خلاف اور کام یہ دیا کہ ساری دنیا پلٹ دو، بغیر کسی سرمایہ داروں سے مال لیے، بغیر عہدیداروں سے عہدے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دین محمدی کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو یقین ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سونا چاندی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی حکومت کی، بس دل کے اندر ایک خاص یقین کی ضرورت ہے۔ سب کا یقین نکل جائے، اللہ تعالیٰ پر یقین آ جائے۔ میرے دوستو، اگر تقوی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مدد کریں گے۔ اپنے نقشوں پر بالکل یقین نہ ہو، اسے نکال دو۔ ایک یقین پیدا کر لو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا۔ پہلا انسان، پہلا گیہوں، پہلا رزق، پہلی سبزی، ہر چیز کی پہلی اکائی کیسے بنی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنی دوستو۔ خدا کی ہر صفت ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہر چیز پیدا کرنے کی قدرت رکھتی ہے، ہر قسم کی شکلیں پیدا کرنے کی قدرت رکھتی ہے، دینے میں اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ اگر خدا دل میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہر مشکل حل کروانا آسان ہے دوستو۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ پالنے میں شکلوں اور اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ ہاں، کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، مگر کیسے کرتے ہیں؟ جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالے، بنی اسرائیل کو گہرے سمندر میں پار لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات کفار کے بیچ سے صحیح سالم گزروایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتی ہے، اس کا یقین دلوں میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر زندگی کی ترتیب بنے گی تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے الفاظ کی حقیقتیں دلوں میں اترے گی۔ تو دوستو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یقین سے ہونے کی بن جائے گی۔
آدمی کا یقین اس درجے پر کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے حکم اور فیصلے کے علاوہ ہر چیز کا یقین تھوڑے دنوں کے لیے اپنے دلوں سے نکال دو دوستوں۔ خدا سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مساجد کے اعمال کا پابند بناؤ۔ مسجدیں یقین کے بدلنے کے لیے ہیں۔ مسجدیں اسی لیے بنائی گئی ہیں۔ مساجد میں ہر مادی چیز سے ہونے کے یقین کی تردید کیجیے۔ اللہ سے ہونے کے یقین کی اتنی آواز لگائیے کہ جہاں تک ہمارا دل غیر سے ہونے کی تردید کو اپنے اندر لے لے۔ جب یہ آ جائے تو پھر سمجھ لو کہ کلمے کی حقیقت حاصل ہو گئی۔ مساجد میں یقین کی کیفیت، میرے بھائیوں، دعوت و تعلیم اور ذکر و تلاوت کی جگہ مسجد ہے، اور مساجد میں ان اعمال میں ان سے یقین سے لگو گے۔ جب میں نعبد اور نستعین پر چلوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلائیں گے۔ نماز میں بھی باقی شکلوں سے یقین نکالنے کے لیے ہے۔ مسجد کو جنت کا باغ قرار دیا گیا۔ آج باغ اجڑا ہوا ہے، روحانی رخ قائم نہیں، دینی مجالس ویران ہیں۔ جس طرح دو ملکوں کو وائرلیس کے ذریعے ملا دیا جاتا ہے، ایک پوسٹ ادھر دوسری پوسٹ ادھر، اسی طرح بیت اللہ شریف اور سب مسجدوں میں روحانی تعلق ہے دوستوں۔ ذکر ہماری غذا بن جائے، نماز خدا سے لینے کا ذریعہ بن جائے، مسجدوں میں خدا سے فائدہ حاصل کرنے کا ماحول بنائیں۔ مسجد میں یہ سوچ کر آئیں کہ مسجد خدا کا دربار ہے۔ نماز پڑھ کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انتظام فرمائیں گے۔ آج مساجد کا ماحول حقیقی دینی نہیں بن رہا تو دربار عالی سے ہماری دعائیں کیسے منظور ہوگی؟ مسجد والوں کا جو کہنا نہیں مانیں گے وہ برباد ہوں گے، اور مسجد والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ دین کی محنت کے لیے بازار کی طرف ہم جائیں، دین کی محنت کے لیے مساجد سے بازار کی طرف جائیں کہ بازاری مسجد میں آئیں۔ بازاریوں کو کہا جا کر کہیں کہ بھائیو مسجد والے بنو، خدا کا سارا نظام ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایمان بازاریوں میں آئے گا تو مالیات والے کام ٹھیک ہو جائیں گے، اور امت کا مالیات کا نظام ٹھیک ہوگا تو ہر حالت میں ایسے رہیں گے جیسے متقی آدمی رہتا ہے، اور متقی کے لیے خدا کی قدرت استعمال ہوگی۔ اب تقوی کے راستے سے مالیات کا دروازہ کھلے گا۔ تقوی والے اور غیر تقوی والے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دینے کے راستے مختلف ہیں۔ تقوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد جاتی رہے گی اگرچہ دنیا مل جائے، اس لیے کہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں، اور وہ تو اللہ اپنے دشمن کافر کو بھی دیتے ہیں، لیکن اصل جو اللہ کی رضا اور مدد و نصرت ہے اس سے محرومی ہوگی۔ جس سے اللہ ناراض ہوتے تو اس سے مال نہیں چھین لیتے، دولت نہیں چھین لیتے، عہدے نہیں چھین لیتے، شہرت نہیں چھین لیتے، خوبصورتی نہیں چھین لیتے، بلکہ اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں مسجد کی توفیق سے اسے دور کر دیتے ہیں، سجدوں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو مساجد میں اعمال کی مجالس قائم کرو، اور باہر جا کر اوروں کو مسجد والا بنانے کی کوشش کرنے والے ہم بن جائیں۔ مسجد ہمارے ہر وقت کی جگہ ہے، ضرورت کے لیے باہر جائیں پھر مسجد میں آ جائیں۔ مسجد والوں کی وجہ سے دوسروں کی بھی مصیبتیں ہٹیں گی اور ہماری بھی مصیبتیں ہٹیں گی۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں رہ کر مسجد کا ماحول ہمارے دل میں لے آئیں، فرشتے کے ماحول کو اپنا ماحول بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دین محمدی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور یہ بات یقین رکھ لیں کہ اس دین کا پھیلاؤ نہ دولت سے ہے نہ ملک و مال سے ہے، بلکہ اس دین کا جو پھیلاؤ ہے اور اس دین کے چمکنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانیوں سے چمکایا ہے۔ اس لیے آج بھی اللہ تعالیٰ اسے قربانیوں سے چمکائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر، اپنا مال، اپنی تجارت اور اپنی زندگی کا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جا کر اور چل کر دین کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔